اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ 2-3 دنوں سے بہت اہم ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یقینی طور پر آپ نے سارا کچھ ہی دیکھا ہوگا۔ اس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اس میں وفاقی کابینہ بھی ہے، اس میں وزیر اعظم کی ملاقاتیں بھی ہیں، اختر مینگل سے بھی ملاقاتیں ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی معاملات ہیں، بلاول اور نواز شریف کی بھی ملاقات ہے، وزارت خارجہ اور صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بھی ملاقاتیں ہیں۔ سارا کچھ آپ نے واچ کیا ہوگا اور اس وقت سوشل میڈیا انتہائی اہم ترین ہے اور وہ لمحہ با لمحہ جو ہے وہ کیچ کر کے پوری دنیا کو دکھا دیتا ہے۔ بھلے آپ جو مرضی کہیں، آپ سچ کہیں، جھوٹ کہیں، مگر وہ حقیقت ایک آئینے کی طرح سامنے لا کر آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ عمران خان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً جو ہے اپنی کال کے لیے قوم کو تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ جب وہ کال دیں گے تو وہ تیار رہیں اور انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ یہاں ہم ضرور عمران خان کو ایک صائب مشورہ دیں گے کہ اصل انہوں نے کرنا کیا ہے اور حکومت جو اس وقت بھنور میں پھنسی ہوئی ہے اس کو پھنسا ہی رہنے دیں۔ یہ شاید وہ کہتے ہیں کہ مین سپوزز گاڈ ڈسپوزز، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا وہ عمران خان کے حق میں ہی ہوا، اب وہ باقاعدہ سٹریٹجی سے چلیں۔ اس سٹریٹجی کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کی اپنے ساتھیوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے سینئر سے۔ ہمارے دوست ہیں امتیاز صاحب، انہوں نے ایک بات بتائی اور وہ بات ہمارے دل کو بڑی لگی اور وہ بات بڑی گہری ہے۔ اگر کپتان اس پر عمل کر لے تو یقینی طور پر وہ 2/3 نہیں بلکہ فل میجارٹی سے آئے گا اور پورا ایوان ہی اس کا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ جی ہاں، پہلی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جو سفارتی کیبل تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اعلامیہ جاری کیا کہ اس میں کوئی سازش جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ وہاں دیکھ لیں، وزیر اعظم کا چہرہ دیکھ لیں، باقی جو ہمارے عسکری حکام بیٹھے تھے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، سارے حیران اور پریشان تھے اور سب کے چہرے سپاٹ تھے، سارا کچھ سن رہے تھے۔ پھر اب ایک اور چینل نے یہ کہا ہے کہ جب اسجد مجید نے وہاں پر جو سابقہ امریکی سفیر تھے انہوں نے بریفنگ دی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو میرا موقف ہے وہی صحیح ہے اور وہ اس پر ڈٹ گئے ہیں، جبکہ ہماری وزارت اطلاعات جو ہے اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس بات کو کہا ایک چینل غلط بیانی کر رہا ہے، مگر پوری قوم جانتی ہے کہ آج بھی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں لیٹر کی موجودگی کا ہونا بالکل ظاہر ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت، جو اس میں کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصانات ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بین السطور دیکھیں تو یہی سازش ہوتی ہے، جب ہم آپ کو کہیں کہ اگر آپ کے خلاف یہ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو آپ کو نقصان ہوگا، تو یقینی طور پر ایک یہ میسج ہوتا ہے اور قوم اس وقت کسی صورت یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی بیرونی قوت آ کے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، اور یہ بیانیہ عمران خان بڑی کامیابی سے لے کر آگے چل رہے ہیں۔ دوبارہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو اس کا اعلامیہ تھا، ہمارے خیال کے مطابق عمران خان کے جو الزامات ہیں اس پر اس نے اور مہر ثبت جو ہے وہ لگا دی ہے۔ اس لحاظ سے عمران خان ٹھیک ہیں، لیٹر موجود ہے، سفارتی کیبل موجود ہے، سازش کا صرف محض ایک لفظ نہیں استعمال کیا گیا، باقی جو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ بھی سازش ہی کے زمرے میں آتی ہیں۔ پھر وہاں سب کی اپنے باڈی لینگویج دیکھ لی، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم اور صدر کی ملاقات ہوئی، جس میں بس ہوں ہاں اور یہی معاملات چلتے رہے، اور صدر نے کہا کہ مجھے اپنے آئینی معاملات پتہ ہیں، میں اپنے آئین کے تحت ہی چلوں گا۔ اب صدر کی امپیچمنٹ کے لیے، اس کے مواخذے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہے، جبکہ اپوزیشن کے پاس 196 ہیں، بہت زیادہ ڈیفرنس ہے، لہٰذا صدر مملکت موجود رہیں گے اور وہ کوئی قانون اور کوئی ایسی چیزیں اس طرح آگے پاس نہیں ہونے دیں گے اور حکومت مسائل میں ہی اور مصائب میں ہی گھری رہے گی، نہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی اور نہ ہی وہ صدر کو چینج کر سکیں گے۔ پھر آپ مزید آگے دیکھ لیں کہ اس وقت نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ بھنور میں پھنس چکی ہے، وہ گرداب میں پھنس چکی ہے، گو کہ انہوں نے حکومت تو لے لی ہے، حکومت بنا بھی لی ہے، لیکن ابھی تک نہ تو ان کے اتحادی ان کے ساتھ صحیح طرح راضی ہو کے چل رہے ہیں اور نہ کچھ اختر مینگل علیحدہ ناراض ہیں۔
پیپلز پارٹی کے کچھ علیحدہ معاملات ہیں، ایم کیو ایم کے علیحدہ معاملات ہیں۔ بلوچستان میں دیکھیں اب آئے دن وہاں پر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، وہاں آئے دن شہادتیں ہو رہی ہیں، ڈرون اٹیک کے بھی معاملات ہوئے ہیں۔ کم از کم لاسٹ گورنمنٹ میں یہ ایسی چیز نہیں تھی۔ بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ہٹایا گیا، مگر عمران خان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا قوم اس پر جملہ اعتراض رکھتی ہے، اور وہ حق بجانب ہے کہ جس طریقے سے ہٹایا گیا۔ اگر عمران خان یہاں پر رہ جاتے 1.5 سال تو یقینی طور پر اس کے بعد کچھ اور ہی رزلٹ ہوتا، لیکن اپوزیشن نے اس پر قطعی طور پر صبر نہیں کیا، کیونکہ اس میں مبینہ طور پر بیرونی سازش شامل تھی، بقول عمران خان کے سرمایہ کاری شامل تھی۔ اب عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو امتیاز بٹ صاحب نے ہمیں مشورہ دیا وہ بڑی دل لگتی بات ہے، اگر آپ سنیں گے تو یقینی طور پر اگر پی ٹی آئی والے اس پر عمل کریں گے تو پھر بالکل یہی ہوگا۔ ذرا سا آپ پیچھے تاریخ میں چلے جائیں، بے نظیر کے دور میں بے نظیر نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور آپ چلے جائیں تو بھٹو نے بھی ایسے ہی کیا تھا گراس روٹ لیول سے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب مرتضیٰ بھٹو آئے تھے، مرتضیٰ بھٹو نے ہم سے ملے تھے راولپنڈی کے پریس کلب میں، اور وہ ایک شیر جان والا نوجوان آدمی تھا، اور اس نے بھی اپنے باپ کی سیاست کو ہی بنیاد بنایا، اور وہ گراس روٹ لیول پہ آیا اور اسٹوڈنٹ سے آیا، لیکن شاید زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ اس سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اب عمران خان کو جو جلسے جلوس کر رہے ہیں، انہوں نے کراچی میں کیا، انہوں نے لاہور میں کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 27 رمضان مبارک کو یوم دعا منائیں گے تاکہ ان حالات سے اس حکومت سے جان چھوٹے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کال دی ہے اسلام آباد آئیں، وہ بالکل آئیں، وہ جگہ جگہ شہر شہر جو ہے وہ کریں، اپنے دورے کریں، اپنے جلسے کریں، اپنے گراس روٹ لیول پہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں۔ لیکن یہاں مشورہ یہ ہے کہ وہ گلی گلی محلے محلے جو ٹائم بچتا ہے عمران خان وہاں پر اس ٹائم کو سپینڈ کریں، وہاں پر وہ جائیں، حکومت کو لگا رہنے دیں۔ حکومت تو آلریڈی ہی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ محلوں میں جائیں، گلی میں جائیں، سیکٹرز میں جائیں، شہروں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، قصبات میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں، وہاں پر اپنے ٹائیگر بنائیں، انہیں کاٹ دیں۔ جہاں جہاں عمران خان جائیں گے یقینی طور پر وہاں پر ایک جم غفیر پہ آ جائے گا، اور روڈ بلاک ہو جائیں گے، شہر بلاک ہو جائیں گے، سڑکیں بلاک ہو جائیں گے۔ لوگوں سے ملیں اور اپنے ٹائیگر بناتے جائیں، حکومت کو اپنی ہی قسمہ پرسی میں لگے رہنے دیں کہ وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ جتنا بھی ٹائم عمران خان کو ملے گا وہ عمران خان کے لیے فائدے ہی میں ہوگا، وہ 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ آئیں گے اور زیادہ اکثریت سے آئیں گے۔ اپوزیشن اس وقت اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ سخت پریشان ہے، کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے اتحادیوں کے مطالبات پورے کرنے میں سخت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ہم آپ کو ایک بات اور ہم بتائیں کہ کم از کم وزیر اعظم جو ہے آپ کا صحت مند ہونا چاہیے، اس کی کوئی عمر لمٹ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مائی ہارٹ اینڈ مائی مائنڈ، مائی ہارٹ اور مائی مائنڈ والا یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم اتنے سینسز ہونے چاہیے کہ دماغ کہاں ہے اور دل کہاں ہے۔ یہ دل ہو جائے گا، یہ دماغ ہو جائے گا، یہ دل ہو جائے گا، یہ دماغ ہو جائے گا تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے، ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت شہباز شریف کی باڈی لینگویج واضح طور پر بتا رہی ہے، اس وقت وہ بلوچستان میں وہاں پر بھی دورے پر تھے، ان کی سپیچ بھی آپ دیکھ لیں، جو ان کی پریشانی ہے ان کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہی ہے۔ گو کہ وہ ایکٹیو ہیں، وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، میٹرو پہ پہنچ جاتے ہیں، ہاسپٹلز میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب انہیں وزیر اعظم بننا پڑے گا، انہیں اعتماد کرنا پڑے گا، انہیں اپنی بیوروکریسی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ان کے وزراء کیسے چل رہے ہیں، ان کی ٹیم کیسے چل رہی ہے۔ قوم کو جو چیز چاہیے ہے وہ چیز انہیں اگر یہ نون لیگ کی حکومت پرووائڈ کر دیتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمران خان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ عمران خان جیسے چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ انہوں نے جن لوگوں نے بھی حکومت گرائی ان کے لیے انہوں نے واضح ایک بات کہہ دی ہے کہ صرف غلطی کا اسی طرح ازالہ ہو سکتا ہے کہ آپ فوری انتخابات کرائیں، لیکن ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات ڈیلے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی عمران خان کے حق میں ہوں گے۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک لمحہ واچ کیا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، لہٰذا توجہ یہ دینی ہے کہ جو گراس روٹ لیولز ہیں وہاں سے اپنی پارٹی کو منظم کریں، اپنے ٹائیگرز بنائیں، کارڈ ایشو کریں، بیٹ دیں، اپنے ٹائیگرز کو آگے لے کر آئیں اور انہیں پیغام پہنچائیں۔ اس کے لیے عمران خان کو
پرسنلی طور پر ان جلسوں سے نکل کر چھوٹے لیول پر آنا پڑے گا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ کیونکہ عمران خان جو ہیں اس وقت وہ ڈو اور ڈائی کے معاملے پر ہیں، بھلے حکومت توشہ خانہ کا سلسلہ کرتا رہے، سکینڈل کرتے رہے، جو مرضی کرتی رہے، لیکن جب ایک آدمی مرنے سے اور حکومت جانے سے خوفزدہ نہ ہو تو اس سے بہادر کوئی شخص نہیں ہوتا۔ پہلے یہ ڈر تھا کہ حکومت چلی جائے گی، لہٰذا عمران خان نے حکومت کہا چلی جائے کوئی حرج نہیں۔ انہیں تھریٹ دیا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے لاہور میں، انہوں نے اسے بھی اگنور کیا۔ جب ایک آدمی اپنی جان تلی پہ رکھ لیتا ہے تو اس کے آگے 1 لاکھ بھی آدمی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب آخر میں بات دیکھنے کی کیا ہے؟ نہ تو یہاں حکومت کی بات ہے، نہ ہی سیاست کی بات ہے، نہ ہی حکومت اور اپوزیشن کے چپکلش کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس ملک و قوم کے لیے کیا کر رہا ہے۔ عمران خان سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس نے قوم کو آ کے اویئرنیس دی ہے۔ وہ ملک اور قوم کا سر بلند رکھنا چاہتا ہے، وہ کسی کے ساتھ جھکنا نہیں چاہتا، وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے، وہ امریکی صدور کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہے، وہ مسلم امہ کو اکٹھا کر سکتا ہے، وہ جو ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کر سکتا ہے، وہ رشیا جا سکتا ہے، وہ دنیا اسے سننا چاہتی ہے۔ یہ اس میں بے تحاشا جو خوبیاں ہیں اسے دشمن بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہمارے ملک اور قوم کے لیے جو لیڈر بہتر ہے عوام دیکھ رہی ہے، وہ اس کے حق میں ہی فیصلہ کرے گی۔ جو غلام ابن غلام ہوں اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے، وراثتی سیاست کو اللہ حافظ کہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔